بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، میری طرف سے آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جو میں وظیفہ بتانے آپ کو جا رہا ہوں وہ ہے تسخیر حکام، یعنی کسی کو تابع کرنا، دولت کے لیے، عزت کے لیے، کامیابی کے لیے۔ کوئی آپ سے روٹھ گیا ہے اس کو منانے کے لیے۔ ناظرین، یہ بہت مجرب عمل ہے، بہت آسان ہے۔ یعنی اللہ آپ کے آفس میں آپ کو عزت دے گا، آپ کے روزگار میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کو رشتہ داروں میں عزت دے گا، تو عزت دینے والا اللہ ہے۔ عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ تو ناظرین، یہ اللہ کی کلام ہے۔ اللہ کی کلام سے اللہ کو منانا ہے کہ یا اللہ مجھے عزت دے دے، مجھے کامیابی دے دے، میں سچا ہوں، کوئی میری بے عزتی نہ کرے، گستاخی نہ کرے، بے ادبی نہ کرے۔ تو ناظرین، اللہ کی کلام میں بہت زیادہ طاقت ہے، دلوں کو پلٹ دیتی ہے، دلوں کو پلٹ دیتی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے قرآن پاک سے فائدے لیے۔ اب بھی پوری دنیا کے لوگ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر کے، قرآن پر سرچ کر کے، ایک ایک آیت اس پر سرچ کر کے اس سے فائدے حاصل کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کے لیے مختصر سا وظیفہ، یعنی جو آپ کے کام بالکل نہیں ہو رہے، جو رشتہ دار آپ کے ساتھ روٹھے ہوئے ہیں، آپ کی بیوی آپ سے روٹھ گئی ہے، کاروبار میں بالکل برکت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں کرتا، کوئی آپ کو لفٹ نہیں کراتا، تو ان ساری چیزوں کے لیے یہ عمل ہے، انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ایک ہفتے کا نہیں ہے، ایک دن کامل ہے، یعنی ایک دن میں آپ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو بہت آسان ہے، اس کی آپ کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں اس کو۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں گا آپ لکھ سکتے ہیں، اسی کے لیے لکھ سکتے ہیں، اپنے لیے، لیکن جائز کاموں کے لیے، جس سے انسانیت کا بھلا ہو، فائدہ ہو، کوئی بچھڑے ہوئے لوگ، لڑے ہوئے لوگ آپس میں راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، کسی کا بھلا ہو جائے، رزق میں برکت ہو جائے، رزق کھینچتا آئے گا، گاہک چلتا آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ناظرین، انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ انتہائی مجرب اور بہت زیادہ آزمودہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو بتایا اور یہ تعویذ تیار کر کے بتایا کہ خود لکھ لو، آپ کو اجازت ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی غلط چیز نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے۔ جی، یہ جو بتانے جا رہا ہوں، یہ پہلی جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے اندر درج ہے۔ جی، ان لوگوں نے اس کی بہت عزت کی ہے، اس کلام کی بہت عزت کی ہے اور اس کو طاقتور سمجھا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی کلام ہے، تو اللہ کے عرش پہ لکھا ہوا ہے، بہت طاقتور چیز ہے، اس کے پیچھے بہت راز ہیں، اس کے پیچھے بڑے خزانے ہیں، بس صرف حاصل کرنے کی دیر ہے کہ ہم اس کو حاصل کر لیں، ہم اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو ناظرین، کاپی اور بال پین لے لیں اور تفصیل سے، احتیاط سے آپ اس کو لکھ لیں اور سمجھ لیں، تاکہ عمل کرنے میں، عمل لکھنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ کمی رہ گئی تو پھر وہ عمل پورا نہیں ہوگا اور کام نہیں ہوگا۔ ناظرین، بسم اللہ کر کے لکھیں۔ جمعرات کو
روزہ رکھ کر، جمعرات کو روزہ رکھ کر چھوارے یا کھجور سے اس کو افطار کرنا ہے۔ آپ سردیوں میں بھی کر سکتے یہ عمل، گرمیوں میں بھی کر سکتے، کسی موسم میں روزہ رکھ سکتے ہیں، یعنی جمعرات کو روزہ رکھ کر چھوارے یا کھجور سے افطار کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جیسے روزہ افطار کریں گے، مغرب کی نماز کے بعد 121 دفعہ 121 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، یعنی روزہ افطار کر کے مغرب کی نماز کے بعد 121 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اور پھر نماز عشاء پڑھ کر سونے کے لیے لیٹتے وقت، جب عشاء کی نماز پڑھ کر اس کے بعد آپ نے لیٹنا ہے، وقت روزے کی نیت کر کے کہ میں صبح پھر انشاءاللہ روزہ رکھوں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے پڑھتے سو جائیں، یعنی مسلسل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتے 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 سو جائیں۔ آپ کو نیند آ جائے گی، ہو سکتا اس رات خواب بھی آئے، اور بہت اچھی خواب آئے گی آپ کی ترقی کے لیے، آپ کی منزل کی آسانی کے لیے، آپ کے عہدے میں ترقی کے لیے، آپ کے کام ہونے کے لیے۔ اگر جادو ہوا تو وہ بھی ظاہر ہو جائے گا، جادو بھی ظاہر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ناظرین، صبح کے روزے کی نیت کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے پڑھتے سو جائیں، صبح پھر روزہ رکھ لیں ایک، اور فجر کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، فجر کی نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 121 دفعہ پھر پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد 121 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر پڑھیں۔ اور پڑھنے کے بعد جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم فجر کے بعد پڑھ لیں گے، روزہ آپ نے رکھا ہوا ہوگا، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم 121 دفعہ پڑھنے کے بعد زعفران لے لیں 1 گرام، اور گلاب اس میں تھوڑا سا ڈال کے اس کی سیاہی بنا لیں، اور لکڑی کی یا کانے کی سرکنڈا بھی بولتے ہیں اس کی بریک سی نوکدار قلم بنا لیں، آسانی سے چھری سے بن جائے گی، اور اس کے ساتھ آپ نے بسم اللہ لکھنی ہے۔ بسم اللہ کیسے لکھنی ہے؟ علیحدہ علیحدہ لفظ لکھنے، بے سین میم الف لام لام ہے الف لام رے ہے، اس طرح علیحدہ علیحدہ لفظ لکھنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ 121 دفعہ لکھنی، بریک بٹر پیپر کاغذ لے کے اس پہ بریک بریک لکھنا ہے تاکہ تعویذ کی تہ آسانی سے بن جائے۔ اور جب آپ یہ لکھ لیں گے ناظرین، اس کے بعد اس کو شاپر بریک سا لے کے اس میں لپیٹ کے اس کو آپ سیدھے بازو پہ باندھ لیں یا پرس میں رکھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی میرے اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، لوگوں کی نظروں میں آپ 14ویں چاند کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، لوگ عزت کریں گے، ہر جگہ کامیابی ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، خوشیوں میں برکت ہوگی، رکے ہوئے کام ناظرین ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ چھوٹا سا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے، اس کو آپ نے تفصیل سے امیدہ لکھ لیا ہوگا۔ ہمارے روحانی مالا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے گا، اور گھنٹی کو دباتے رہیے گا، لائک کرتے رہیے گا، تاکہ آئندہ بھی آپ کے مسئلے مسائل کے حل کے لیے قرآن و حدیث سے آپ کو وظائف بتاتا رہوں، اور آپ کو فائدہ ہوتا رہے، لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کے بچوں کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کے بچوں کے نصیب اچھے کرے، آپ کی بچیوں کی اللہ شادی کے اسباب اچھی جگہ پیدا فرمائے، اور آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے گھر بار میں رزق کے ڈھیر لگائے، اور پریشانی کو اللہ دور فرمائے، روحانی جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ وظیفہ آپ نے سن لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بے سین میم، اس طرح علیحدہ علیحدہ بسم اللہ لکھنی ہے 121 دفعہ لکھ کر، اور اوپر درود شریف پڑھ کر دم کر کے اس کو گلے میں ڈال لیں یا بازو پہ باندھ لیں۔ انشاءاللہ اس کے کمالات، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کمالات آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، ساری زندگی یاد کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔